بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 18 پڑھیں گے جس کا نام ہے پرندوں کا شیدائی۔ ستمبر کا آخری ہفتہ تھا۔ دن کے تیسرے پہر جب سورج ڈھل چکا تھا، دھوپ کی شدت کم اور شام سہانی تھی۔ سالم نے باغ کا رخ کیا۔ گھر کے قریب ہی گھنے باغ میں پہنچ کر وہ اپنی عادت کے مطابق قدرتی مناظر میں کھو گیا۔ بچپن سے اس کو پیڑ پودے، ندی نالے، آسمان اور پہاڑ، چرند و پرند بہت اچھے لگتے تھے۔ رنگ برنگی، چھوٹی بڑی، حسین اور خوبصورت چڑیوں سے اس کو خاص دلچسپی تھی۔ وہ اکثر دیر تک کھلے آسمانوں میں پرواز کرتی ہوئی چڑیوں کو غور سے دیکھتا۔ کوئل، مور، پپیہا، ہنس، بگلا، بیا، ہدہد، مینا اور طوطا وغیرہ کی آوازوں اور رنگوں میں کھو جاتا۔ یہ سبق پرندوں کا شیدائی مانے جو بہت پسند کرتا ہو کسی کو، یعنی وہ پرندوں کو بہت پسند کرتے تھے، پرندوں کے اوپر سے بہت محبت کرتے تھے، پرندوں کے اوپر شیدا تھے، پرندوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ ان کا نام تھا سالم علی۔ سالم علی کے بارے میں یہ سبق ہے۔ ستمبر کے آخری ہفتے میں ان کے بارے میں بتایا کہ وہ جب بچے تھے تو سورج ڈھلنے کے بعد، ڈھلنا مطلب سورج جب تھوڑا سا کم ہو جاتی ہے اس کی روشنی، دھوپ کی شدت کم ہو جاتی ہے، شامیں سہانی ہو جاتی ہے ستمبر میں، تو وہ اپنے گھر کے پاس کے باغ میں رخ کرتے تھے۔ گھنے باغ میں پہنچ کر وہ قدرتی مناظر میں کھو جاتے تھے۔ منظر کی جمع ہے، اور بچپن سے ان کو پیڑ پودے، ندی نالے، آسمان، چرندے پرندے بہت ہی اچھے لگتے تھے۔ چرند مانے چرنے والے جانور، پرند مانے پرندے۔ رنگ برنگی، چھوٹی چھوٹی، حسین اور خوبصورت چڑیوں سے تو ان کو بہت ہی دلچسپی تھی۔ وہ اکثر کھلے آسمان میں دیر تک پرواز مانے اڑنا، اڑنے والی چڑیوں کو غور سے دیکھتے تھے، جن میں کوئل، مور، پپیہا، ہنس، بگلا، بیا، ہدہد، مینا اور طوطا وغیرہ کی آوازوں اور رنگوں میں کھو جاتے تھے۔ آپ نے بھی یہ بہت سی چڑیاں ان میں سے تو دیکھی ہوں گی، تو آپ کو بھی اچھی لگتی ہوں گی، ایسے انہیں بہت ہی زیادہ اچھی لگتی تھی۔ ایک دفعہ ننھے سالم نے، یعنی وہ بچے ہی تھے، ایک پرندہ مار گرایا۔ پرندہ مانے اڑنے والی چڑیا۔ پرندے کو ہاتھ میں اٹھاتے ہی اس کی ساری خوشی گم ہو گئی۔ گم مانے غائب ہو جانا۔ کیوں گم ہو گئی؟ یہ کیا، اس کے سینے پہ تو زرد لکیریں ہیں۔ سالم کو اپنی حرکت پر بہت افسوس ہوا۔ اس واقعے نے سالم علی کی چڑیوں سے محبت اور دلچسپی کو بڑھا دیا، یعنی انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے ایک اچھی چڑیا کو کیوں مارا۔ اب وہ ہر وقت چڑیوں میں ہی گم رہتے، مطلب چڑیوں کو دیکھتے رہتے اور ان کے بارے میں معلومات کرتے۔ ان کا زیادہ تر وقت میدانوں، کھیتوں، باغوں اور پہاڑوں میں گزرتا۔ صبح سویرے باغوں کو جانا اور شام ڈھلنے کے بعد واپس آنا سالم علی کا معمول بن گیا۔ اب اسے طرح طرح کی چڑیوں کی پہچان ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ طرح طرح کی چڑیوں کی آوازیں پوری خوبی کے ساتھ نکالنے لگا۔ مان لو آپ بھی چڑیوں کے ساتھ یا پھولوں کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ رہے، آپ کو اس کی پہچان بہت جلدی ہو جائے گی۔ اسی طرح سالم علی کو کیونکہ بہت زیادہ چڑیوں سے دلچسپی تھی، اس لیے انہوں نے طرح طرح کی چڑیوں کو پہچاننا آسانی سے سیکھ لیا، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بھی وہ نکالنے لگے۔ چڑیوں سے سالم علی کی دلچسپی دیکھ کر ان کے چچا امیر الدین اسے ممبئی نیچرل ہسٹری سوسائٹی لے گئے۔ وہاں سالم علی کو گائیڈ کے عہدے پر مقرر کر لیا گیا۔ انہیں چڑیوں کے بارے میں اتنا معلوم تھا کہ وہ وہاں پر گائیڈ بن گیا۔ گائیڈ مانے رہنمائی کرنے والا، لوگوں کو بتانے والا۔ وہاں اس کو بہت قریب سے چڑیوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اب چونکہ وہ ایک ایسی جگہ پہ تھے جہاں کے ان کو اور زیادہ چڑیوں کی معلومات کرنے کا موقع ملا، تو اور بھی زیادہ وہ خوش ہوئے۔ اب چڑیوں کی معلومات کرنے کے لیے سالم علی کو برما اور جرمنی جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں کی چڑیوں نے سالم علی کا دل موہ لیا۔ وہاں اور بھی ایک سے ایک چڑیاں تھیں۔ انہوں نے پرندوں کا بغور مانے غور سے، مطالعہ مانے پڑھنا، ان کے بارے میں خوب پڑھائی کی اور ان کے بارے میں تفصیلات جمع کی۔ تفصیلات مانے ہوتا ہے ڈیٹیل، خوب اچھی طرح جانا۔ سالم علی 12 نومبر 1892 کو ممبئی میں پیدا ہوئے۔ وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، مگر پرندوں سے بے پناہ محبت اور گہری دلچسپی نے سالم علی کو دنیا کا ایک ماہر پرند، یعنی جن کو پرندوں کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہوتا ہے، وہ بن گئے، وہ ماہر پرند بن گئے، یعنی چڑیوں کے ایکسپرٹ۔ سالم علی نے پرندوں پر کئی کتابیں تحریر کی، انہیں پوری دنیا میں شہرت حاصل ہوئی اور بے شمار انعامات، انعام کی جمع اور تمغے ملے۔ تمغے پرائزز جو لگا دیتے ہیں نا، تمغے
یونیورسٹیوں نے بھی انہیں اعزازی سندیں دیں، یعنی انہیں انعامات ملے۔ حکومت ہند نے 1958 میں پدم بھوشن ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور 1976 میں پدم وبھوشن جو اس سے بھی بڑا ایوارڈ ہے کہ قومی اعزازات سے انعامات سے نوازا ان کو۔ انعام میں حاصل ہونے والے 5 لاکھ روپے سالم علی نے اپنی ترقی کے ذمہ دار ادارے کو عطیہ کے طور پر دے دیے، یعنی انہوں نے وہ پیسے اپنے لیے نہیں رکھے بلکہ وہ بھی چڑیوں کی جو چڑیوں کی دیکھ بھال کرنے والے ادارے تھے ان کو عطیہ میں نے تحفے میں دے دیے، اپنے پاس نہیں رکھے وہ پیسے۔ وہ سچ مچ پرندوں سے پیار کرتے تھے۔ پرندوں کا یہ شیدائی یعنی پرندوں سے ہی محبت کرنے والا انسان 1983 میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی ان کا انتقال 1983 میں ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 91 سال یعنی 91 ایئرس تھی۔ اب ان کے الفاظ معنی دیکھ لیجئے۔ شدت معنی زیادتی، قدرتی معنی فطری یا نیچرل، مناظر معنی منظر کی جمع نظارے، پرواز معنی اڑان، معمول معنی عادت، طور معنی طریقہ، مقرر کرنا طے کرنا، دل موہ لینا دل جیت لینا، تفصیلات تفصیل کی جمع، تعلیم یافتہ پڑھا لکھا، ماہر پرند پرندوں کا ماہر، انعامات انعام کی جمع، تمغہ معنی میڈل ایک طرح کا اعزازی نشان، اعزازی معنی ہوتا ہے عزت بڑھانے والا، اور عطیہ معنی ہوتا ہے مالی مدد یا انعام۔ اب آپ ابھی شیدائی معنی جان نچھاور کرنے والے، چڑیوں کے شیدائی تھے نا۔ پدم بھوشن حکومت ہند کی طرف سے دیا جانے والا اعزاز، پدم وبھوشن حکومت ہند کی طرف سے دیا جانے والا ایک بڑا اعزاز، سند معنی سرٹیفکیٹ۔ سوال جواب دیکھیں گے، سوچیے اور بتائیے۔ نمبر 1، سالم علی کو بچپن سے کس بات کا شوق تھا؟ سالم علی کو بچپن سے ہی باغوں میں اور قدرتی نظاروں کا بہت شوق تھا، انہیں چڑیوں کو دیکھنے اور ان کے بارے میں معلومات کا بھی شوق تھا۔ نمبر 2، سالم علی کا زیادہ تر وقت کہاں گزرتا تھا؟ سالم علی کا زیادہ تر وقت باغوں، باغیچوں اور قدرتی نظاروں میں گزرتا تھا اور چڑیوں کو دیکھنے میں گزرتا تھا۔ سالم علی کے چچا انہیں کہاں لے گئے اور کیوں؟ سالم علی کے چچا انہیں ممبئی نیچرل ہسٹری سوسائٹی لے گئے، جہاں انہیں گائیڈ کے عہدے پر مقرر کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ لکھ لیجیے گا۔ سالم علی نے کن ملکوں کی سیر کی؟ سالم علی نے کن ملکوں کی سیر کی تھی؟ برما اور جرمنی کی سیر کی انہوں نے۔ ٹھیک ہے۔ حکومت ہند نے سالم علی کو کن اعزازات سے نوازا؟ حکومت ہند نے سالم علی کو پدم بھوشن اور پدم وبھوشن کے اعزاز سے نوازا۔ یہ دیکھیے میں نے آپ کو فوٹو بھی اس کا بھیج دیا، خالی جگہوں کا نیچے دی گئی خالی جگہوں کو بھریے۔ سالم علی کو اپنی حرکت پہ بہت افسوس ہوا، اب اسے طرح طرح کی چڑیوں کی پہچان ہو گئی تھی۔ سالم علی کو برما اور جرمنی جانے کا بھی اتفاق ہوا۔ سالم علی نے پرندوں پر کئی کتابیں تحریر کی، یونیورسٹی نے انہیں اعزازی سندیں دی۔ چوتھا ہے حصہ الف اور بے کے صحیح جوڑ ملائیے۔ اوپر کا یہ دیکھیے اپوزٹ ورڈز ہیں، یعنی کہ ولوم شبد، یعنی کہ متضاد الفاظ۔ اوپر کا نیچے، اعلیٰ کا ادنا، محبت کا نفرت، خوشی کا غم، زندگی کا موت۔ پھر یہ 5واں نیچے دی گئی تصویروں کے نام لکھیے۔ تصویریں بنانی ہیں آپ کو۔ یہ دیکھیے کیا ہے، یہ بیا ہے، میں نے نام لکھ دیا ہے۔ یہ ہدہد ہے، اس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے۔ یہ مینا ہے، مینا تو آپ نے دیکھی ہوگی، پیلی پیلی چونچ والی۔ یہ طوطا ہے، طوطا بھی دیکھا ہوگا سب بچوں نے، ٹائیں ٹائیں بولتا ہے، گھر میں بھی پالتے ہیں۔ یہ بگلا ہے، سفید سفید ہوتا ہے، کھیتوں ویتوں میں پایا جاتا ہے، پانی کے کنارے پایا جاتا ہے، کیڑے مکوڑے اور مچھلیاں کھاتا ہے۔ تو ان کی تصویریں بنانی ہیں آپ کو بہت بڑھیا سی کتاب میں، اور رنگ بھی کرنا ہے، کلر کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے چھٹا ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے واحد لکھیے۔ عادات کا عادت، مناظر کا منظر، معلومات کا معلوم، تفصیلات کا تفصیل، انعامات کا انعام، اعزازات کا اعزاز۔ اور یہ دیکھیے جیسے خوش خط آپ لکھتے ہیں، 7واں خوش خط لکھیے۔ شیدائی سب کی یہ 5 بار اچھا، معمول بہت ہی اچھی رائٹنگ میں معمول 5 بار، تفصیلات بہت اچھی رائٹنگ میں 5 بار، رخصت 5 بار، عطیہ یہ 5 بار لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ جلدی آپ یہ کام مجھے کر بھیج دیں گے اور بہت اچھی طرح اسے یاد بھی کریں گے۔ خدا حافظ۔